انزلنا هذا القرآن لو انزلنا هذا القرآن، اگر اس قرآن کو ہم نازل کر دیتے علی جبل، پہاڑوں کے اوپر، رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے خشیت سے، خوف سے لرزتے ہوئے بکھر جاتا ہے، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ بھائی کیا مطلب ہوا اس کا؟ آپ سب لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، قرآن کو اگر پہاڑ جو جمے ہوئے ہیں، پہاڑ جو سخت ہیں، جو چٹانوں کی شکل میں، اگر یہ قرآن کے اوپر نازل ہو جاتا تو وہ خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس آیت کی تفہیم میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے نوع انسانی کے لیے اور پورے مسلمانوں کے لیے، پورے دانشوروں کے لیے اور پورے علماء کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے کہ قرآن میں طاقت ہے، قرآن میں ایک طاقت ہے، ایٹم سے زیادہ طاقت ہے قرآن میں۔ اگر قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اب آپ غور فرمائیں، قرآن نازل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پہاڑ کے اوپر قرآن رکھ دیا جاتا ہے؟ پہاڑ کے اوپر تو آپ 10 کروڑ قرآن شریف رکھ دیں، پہاڑ تو ہلے گا بھی نہیں، یہ ہلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک کے جو انوار ہیں، قرآن پاک کی جو تجلیات ہیں، قرآن پاک کے جو رموز ہیں، اگر ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ کا وجود ختم ہو جاتا۔ اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ سب لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ہم مسلمان ہیں، قرآن سر پہ بھی اٹھاتے ہیں، قرآن پڑھتے بھی ہیں، قرآن کو دہراتے بھی ہیں، تو ہمارے اوپر لرزہ کیوں نہیں طاری ہوتا؟ کیوں ہم قرآن کی انوار و تجلیات کا دباؤ محسوس نہیں کرتے؟ کہ جی میں نے 20 قرآن پڑھ لیے، میں نے 10 قرآن پڑھ لیے، میں نے 100 قرآن پڑھ لیے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو وہ خشیت ایک بھی سے لرز کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہماری تو کوئی نصیحت بھی نہیں پھوٹتی، ہمیں تو کوئی وزن بھی محسوس نہیں ہوتا۔
ہم ایک قرآن پڑھ لیتے نہیں پڑھ لیتے، ایک سپارہ پڑھ لیتے نہیں پڑھ لیتے، بتائیے کتنا وزن محسوس کرتے؟ اگر وزن محسوس کرتے ہیں تو آپ آدر رہے ہیں کہ وزن آپ محسوس کرتے ہیں، اس کا مطلب وزن محسوس نہیں کرتے۔ یہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ سے مراد یہ ہے کہ قرآن میں ایک طاقت ہے، ایک پاور ہے، ایک توانائی ہے، ایک انرجی ہے۔ اس توانائی سے اگر آپ مسلمان امت مسلمہ، میں، آپ، ہمارے علماء کرام، ہمارے دانشور، ہمارے سائنٹسٹ واقف ہو جاتے تو وہ کیا دنیا کو زیر و زبر نہ کر دیتے؟ اور آپ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے؟ ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام قرآن کے انوار سے واقف تھے۔ آپ دیکھیں چند سالوں میں پوری دنیا پر اللہ کی حکمرانی ان ہمارے بزرگوں نے، اللہ کے بندوں نے قائم کر دی۔ ہمارے تقصیر کیوں نہیں پھوٹتی؟ ہم کون سے مسلمان ہیں بھائی؟ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا ضروری ہے، اللہ کا حکم ہے، نماز تو کوئی چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ کتنے مسلمان میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے، جہاں تک میری نظر جا رہی ہے مجھے الحمدللہ ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں۔ ایک آدمی ہاتھ اٹھائے کہ جو وہ قرآن پڑھتا ہو تو اس کی جسم کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی جسم کے خون میں ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے۔ اٹھائے ہاتھ، یہ کیا بات ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر ہم پہاڑوں پر، پہاڑ سے کیا مراد؟ یعنی سخت سے سخت چیز پر قرآن کو نازل فرما دیتے تو وہ خشیت الہی سے لرز پر ریزہ ہو جاتا۔ ہماری بات اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارا بلڈ پریشر تو ہائی بھی نہیں ہوتا، ہم تھوڑا سا نمک زیادہ کھا لیں ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، ہمیں تھوڑا سا غصہ آ جائے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، کوئی گرم دوا کھا لیں ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ اب آپ اتنے میرے بہن بھائی بیٹی بیٹیاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھائیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور ان کے اوپر اللہ کی خشیت کا اثر ہوتا ہے اور وہ لرزنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں، اور ان کا ذہن اللہ کی عظمت و جلال سے جھک جاتا ہے اور جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہم پڑھتے ہیں، قرآن
قرآن کے انوار و تجلیات کا اثر اللہ کرے ہوتا ہو، روح پہ ہوتا ہوگا، جسم پہ تو ہوتا نہیں. اور اگر جسم پر اثر ہونا ہی سب کچھ ہے، آپ کہیں جی آگ پہ آگ ڈالو بھاگ لے گا، پیر میں کانٹا چبھے چبھے کا احساس ہوگا. ٹھیک ہے، ہوگا. لیکن اگر جسم میں سے جان نکل جائے، روح نکل جائے، توانائی ختم ہو جائے، اثر ہوگا. تو میرے دوستوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، کیا میں یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہوں کہ ہم سب لاشیں، ہم سب لاشیں ہیں، ہم مردہ سام ہیں، ہم مرے ہوئے، ہم زندہ نہیں ہیں. زندہ ہوتے اثر ہوتا. مثلاً ایک زندہ آدمی کو سوئی چبھی جاتی ہے، اثر ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ زور سے بولے سب. ایک آدمی کی چنگاری لگ جائے، ہاتھ جلتا ہے، اثر ہوتا ہے نا. یہ تو آپ چھوڑیں، چنگاری کو چھوڑیں، ایک آدمی آپ سے غصہ کرتا ہے، اثر ہوتا ہے. ایک آدمی آپ سے ہنس کے بات کرتا ہے، اثر ہوتا ہے. آپ کوئی کڑوی چیز کھاتے ہیں، اثر ہوتا ہے. آپ میٹھی چیز کھاتے ہیں، اثر ہوتا ہے. تو قرآن کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کے کلام کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اب اس کا مطلب میں نہیں بتاتا. میرے سارے پہلی سب میں میرے سارے دانشور بھائی بیٹھے ہوئے، کوئی بندہ کھڑے ہو کے بتائے کہ کیوں اثر نہیں ہوتا. جامی صاحب آپ کھڑے ہو کے بتائیں، آپ بتائیں. جی بتائیں. اچھا، اب یہاں تشریف لیں. ان کو بھائی وہ دو جی سر، آپ نے جو فرمایا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے تو اس کو غور کر کے نہیں پڑھتے، اور اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے. اس لیے قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے سمجھ کے پڑھنا چاہیے. بالکل صحیح فرمایا. یہ میرے اساتذہ میں سے ہیں، آپ نے بالکل صحیح فرمایا. جی سر. اب یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ ماشاءاللہ ڈین کے عہدے پر فائز ہیں، یونیورسٹی کے. آپ نے جو کچھ پڑھا ہے، اگر آپ اس کو قرآن کی طرح پڑھتے تو جی سر. تو اصل تو یہی ہے نا کہ قرآن کی طرح پڑھنا چاہیے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. جی سر. عدالت میں نہیں کھائے. اگر آپ نے جو کچھ پڑھا ہے، ایم اے پی ایچ ڈی جو بھی کچھ آپ نے کیا ہے، جی سر. اگر آپ میں یہ پورا مجمع قرآن کی طرح پڑھتا تو ہمیں ڈگری ملتی تھی؟ نہیں مل سکتی. اچھا،
جب ڈگری نہیں ملتی تو آپ کو یونیورسٹی میں نوکری ملتی نہیں ملتی.